ایک بڑی اہم بات جو میں آپ تمام کو بتانا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ اسلام کی 5 بنیادوں میں پہلی بنیاد کے علاوہ باقی 4 جو بنیادیں ہیں اس پر عمل کرنا بآسانی سمجھ میں آتا ہے، جیسے کہ نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، حج کرو، روزے رکھو۔ اگر کہا جائے تو عمل کرنا سمجھ میں آتا ہے، لیکن ہم مسلمانوں میں جو سب سے بڑی غلط فہمی یہ ہے کہ جب اسلام کی بنیادوں میں کلمہ طیبہ کا ذکر آ گیا تو مسلمانوں نے سمجھا کہ اس سے مراد ایمان لانا ہے، جبکہ صحیح بخاری جلد نمبر 1 حدیث نمبر 7 میں سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 177 کی طرح آمنا باللہ کی طرح آمنا کا لفظ نہیں ہے، بلکہ شہادتی اللہ الہ ہے، شہادتی کا لفظ استعمال ہوا، اور شہادتی کہتے ہیں گواہی دینے کو۔ تو شاید سب مسلمانوں نے سمجھا کہ گواہی اپنے آپ ہی کو دینا ہے۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، اس سے مراد ہے کہ ان تمام انسانوں کو جو غیر مسلمان ہیں ان کو بتا دو، ان کو گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ اس سے یہ مراد ہے تاکہ آخرت کے دن ہم اللہ کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے اے اللہ آپ پر اور آپ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی گواہی ان سب غیر مسلمانوں کے دی، جس کے لیے آپ سب سے بہترین گواہ ہے۔ میں خود بھی گواہ ہوں اپنے اس عمل پر، اور وہ تمام غیر مسلمان بھی گواہ ہیں جن کو میں نے میرے اسلام پر ایمان کی گواہی دی تھی اور ان کو اسلام قبول کرنے کی دعوت بھی دی تھی۔ یہ ہم اللہ کو کہہ سکتے ہیں۔ اور دوسری اہم بات جو ہم کو غور کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ اسلام کی 5 بنیادوں میں پہلی بنیاد کے علاوہ جو 4 بنیادیں ہیں، یعنی نماز پڑھنا، روزے رکھنا، حج کرنا اور زکوٰۃ دینا، ان سب کے لیے، ان چاروں کے لیے وقت، جگہ اور تعداد یہ طے کر دی گئی ہے۔ مثال کے طور پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 5 وقت کی نماز ہمارے لیے طے کر دی۔ اس کا ذکر سورہ طٰہٰ سورہ نمبر 20 آیت نمبر 130 میں ہے، یعنی سورہ نمبر 20 آیت نمبر 130 میں ہے۔ اسی طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کا حکم سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 177 میں دیا، یعنی سورہ نمبر 2 آیت نمبر 177 میں دیا، اور زکوٰۃ کی تعداد صحیح احادیث میں بیان کر دی گئی۔ اسی طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حج کا حکم سورہ حج سورہ نمبر 22 آیت نمبر 26 سے 39 تک دیا، یعنی سورہ نمبر 22 آیت نمبر 26 سے 39 میں دیا، اور ذی الحجہ کے مہینے میں حج کرنے کی جو تفصیلات ہیں وہ صحیح احادیث میں بیان کر دیے گئے۔ اور اسی طریقے سے روزے رکھنے کا حکم سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 183 یعنی سورہ نمبر 2 آیت نمبر 183 میں بتایا گیا، اور رمضان کے مہینے میں روزے رکھنے کے مسائل صحیح احادیث میں آ گئے۔ لیکن جیسے کہ میں نے بتایا ان چاروں کے لیے وقت، جگہ اور تعداد یہ طے ہے، لیکن اسلام کی پہلی بنیاد کے لیے یعنی کلمہ طیبہ پر عمل کرنے کو ہم جب دعوت دین کہتے ہیں، اس کے لیے دعوت کا کام کرنے کے لیے کوئی وقت، کوئی دن یا کوئی بھی جگہ مقرر نہیں ہے، بلکہ بالغ ہونے سے لے کر موت آنے تک دعوت کا کام فرض کفایہ نہیں بلکہ فرض عین ہے۔ کوئی بھی مسلمان یہ نہیں کہہ سکتا کہ دعوت کا کام صرف علماء حق اور چند قسم کے مسلمانوں کو کرنا ہے، بلکہ ہر مسلمان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ہر مسلمان کو دعوت کا کام کرنا ہی پڑے گا، اور دعوت دین عامل الصالحات میں سب سے پہلی بڑی نیکی ہے، اور باقی تمام فرض، واجب، سنت، نوافل نیکیاں اس کے بعد ہے۔ اگر ہم صحیح بخاری پڑھیں گے جلد نمبر 4 حدیث نمبر 666 یعنی والیوم نمبر 4 حدیث نمبر 667، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو اس حدیث میں تعلیم دے رہے ہیں کہ دعوت کا کام کرنے کے لیے ہم کو کتنا علم حاصل کرنا چاہیے۔
کیا ہم کو قرآن کی حافظہ ہونا چاہیے، اسلام کی عالمہ ہونا چاہیے، شریعت کی مفتیہ ہونا چاہیے، یا پھر ہم کو زبردست انگلش، اردو یا فارسی بولنے آنا چاہیے؟ ان چیزوں کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو حکم دیتے ہیں، یہ کہتے ہیں اس حدیث میں، بلغوا انی ولو آیا، اگر تم کو میرے بارے میں ایک چیز بھی معلوم ہو جائے دوسروں کو بتاؤ جن کو معلومات نہیں ہے۔ اس حدیث کے ضمن میں ہم کو یہ صاف پتہ چلتا ہے کہ اگر مسلمان کو کچھ بھی، چاہے ایک بات بھی صحیح چیز معلوم ہے اسلام کے بارے میں، تو ہم پر فرض ہے کہ ہم یہ دوسروں تک ان کو بتا دیں۔ اور دوسری اہم بات، ہر مسلمان کو معلوم ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، تو اب ہر مسلمان پر فرض ہو چکا ہے کہ وہ ان تمام انسانوں کو بتا دیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اپنا معبود نہیں مانتے، ان کو سکھا دیں کہ بے شک اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اور جب ہر مسلمان کو معلوم ہو چکا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، تو اب ہم پر فرض ہو چکا ہے کہ ہم ان تمام انسانوں کو جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول نہیں مانتے، ان کو سکھا دیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بے شک اللہ کے رسول ہے۔ آئیے اب میں آپ کو اسلام کی دوسری سب سے بڑی نیکی کے بارے میں بتاتی ہوں۔ اسلام کی دوسری سب سے بڑی نیکی اتنی اہم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ترمذی شریف کی حدیث میں، حدیث نمبر 2718 میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایمان اور کفر میں فرق کرنے والی اسلام کی دوسری سب سے بڑی نیکی ہے، اور وہ نیکی ہے صلاح، جسے ہم اپنی عام زبان میں نماز پڑھنا کہتے ہیں۔ اگر آپ لوگ غور کریں گے تو معلوم ہوگا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مرد آدمیوں کو صلاح سے متعلق کوئی چھوٹ نہیں دی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد آدمیوں کو حکم دیا ہے کہ وہ با جماعت مساجد میں نماز پڑھیں، لیکن اس کے برخلاف اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو یہ چھوٹ دی، یہ اجازت دی ان کی سہولت کے حساب سے کہ عورتیں اپنی گھر میں با جماعت نماز پڑھ سکتی ہیں۔ لیکن ہم عورتوں کو اسلام میں یہ بھی اجازت ہے کہ اگر ہم عورتیں مساجد جانا چاہتی ہوں، مسجد جا کر نماز پڑھنا چاہتی ہوں، تو ہمارے سرپرستوں کو چاہیے کہ وہ ہمیں نہ روکیں، چاہے ہم رات کے وقت کی نمازوں میں ہی مسجد کیوں نہ جانا چاہیں۔ اس کا ذکر صحیح بخاری جلد نمبر 1 حدیث نمبر 823 سے 825 میں آ گیا، یعنی صحیح بخاری والیوم نمبر 1 حدیث نمبر 823 to 825۔ اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو داؤد کی حدیث میں، حدیث نمبر 566 میں، یعنی 567 میں یہ بتایا کہ عورتوں کے لیے افضل ہے کہ وہ اپنے گھروں میں نماز پڑھیں۔ ہم کو افسوس ہونا چاہیے، ہم کو اپنے آپ سے سوال پوچھنا چاہیے کہ میں اسلام کی دوسری سب سے بڑی نیکی یعنی نماز سے تو میلوں دور ہوں، اور اسلام کی پہلی سب سے بڑی نیکی دعوت دین کا تو تصور ہی نہیں رہتا۔ ہم کو ہر ایک عورت کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ سے سوال کریں کہ اسلام کی سب سے پہلی نیکی دعوت دین کو تو میں چھوڑ ہی چکی ہوں، اور دوسری سب سے بڑی نیکی یعنی 5 وقت کی نماز 5 بار اذانوں میں یاد دلانے کے باوجود بھی نہیں کرتی۔ پھر پوچھیے اپنے آپ سے، کیسے بن سکتے ہیں ہم کامیاب عورت؟ ہم مسلمانوں کو یہ معلوم ہونا چاہیے، مسلمان عورت کے ناطے ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دعوت دین اور 5 وقت کی پابندی سے نماز، اگر ہم ان چیزوں پر پابندی کر لیں تو پھر ہمارا اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور دعوت دین سے جو ہماری محبت ہے یہ ظاہر ہو جاتی ہے، ہمارا ایمان ظاہر ہوتا ہے۔ لیکن اگر ہم دعوت دین اور 5 وقت کی پابندی سے نماز، ان دونوں چیزوں کو اگر ہم ادا نہیں کرتے اور اس پر ہم کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، تو ایسے ہمارے تمام دعوے جھوٹے ہیں۔ ہمارا ایمان اس حد تک کمزور ہو گیا ہے کہ دنیا میں تھوڑی مصیبت، تھوڑی آفت اگر آ جائے تو ہمیں مرتد یا منافق بنا سکتی ہے، یا پھر ہم اتنے گنہگار بن جاتے ہیں کہ مرتے دم تک ہم کو اللہ کی طرف سے
توبہ کی توفیق بھی نہیں ملتی اور ہم ویسی ہی حالت میں مر جاتے ہیں۔ ذرا پوچھیے اپنے آپ سے، اگر میں دعوت دین کا کام نہیں کرتی، لوگوں کو اسلام کی طرف نہیں بلاتی، اور اگر میں 5 وقت کی پابندی سے نماز نہیں پڑھتی یا چھوڑ دیتی ہوں، تو پھر پوچھیے اپنے آپ سے کیسے بن سکتی ہوں میں کامیاب عورت۔ ہم کو یہ سوچنا چاہیے کہ دعوت دین اور 5 وقت کی نماز اتنی زیادہ اہم ہے، لیکن ہم مسلمان عورتیں ایسے لگتا ہے کہ پچھلے زمانے کی عورتوں کے بنسبت ہم کو سونا خریدنے، پیسہ جمع کرنے، جائیداد جمع کرنے کی لالچ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، جس کی وجہ سے ہم نے دنیا کی خوشیوں کے خاطر ہم نے آخرت کی کامیابی کو ہم نے بیچ ڈالا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 16 میں فرماتے ہیں، یعنی سورہ نمبر 2 آیت نمبر 16 میں فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم ولو کانوا مہتدین۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی یعنی گناہوں کو خریدا ہدایت یعنی کامیابی کے بدلے، تو پھر ان کی یہ تجارت یعنی ان کا یہ ٹرانزیکشن، ان کا یہ بزنس، ان کو کوئی پروفٹ، کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا، اور یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ کبھی بھی کامیاب نہیں کرے گا۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو اس آیت کا مفہوم سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ کس طریقے سے ہم مسلمان عورتیں دنیاوی کامیابی کے پیچھے، نام شہرت کمانے کے پیچھے ہم نے اپنی آخرت کو بیچ ڈالا۔ بس ہم نے صرف یہی دیکھا کہ دنیا میں ہم کو کیا ملا ہے، لیکن یہی دنیا کے خاطر اگر ہم اللہ، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتے ہیں، ذرا سوچئے ہم اپنی آخرت کو بیچ رہے ہیں۔ ہم نے جہنم خریدی، جنت کو ہم نے بیچ دی، اور کبھی بھی یہ نہیں سوچا کہ بس اس دنیا میں ہم اتنے بزی ہیں، اتنے مصروف ہو گئے کہ ہم کو معلوم بھی نہیں ہوا کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم نے نافرمانی کی ہے۔ آج ہم میں سے اگر آپ دیکھیں گے، ترقی کا نام لے کر حجاب یعنی پردے کو ہم نے ترک کر دیا، اور کھلے ذہن کا نام لے کر آج اگر آپ دیکھیں گے کہ ہماری کئی لڑکیاں غیر محرم مردوں کے ساتھ کام کرنا، اٹھنا بیٹھنا، گھومنا پھرنا، ہاتھ ملانا، گلے میں ہاتھ ڈالنا، بوسے لینا، اور اس سے بھی زیادہ بڑھ گئے، اور کہا یہ تو صرف فرینڈشپ ہے، اور اب اس فرینڈشپ کے تقاضے